الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 3 واحد اسماء اشارہ، یعنی اس سبق میں واحد اسماء اشارہ استعمال ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اسم اشارہ کس سے کہتے ہیں؟ جس اسم کے ذریعے سے کسی دکھنے والی چیز کی طرف، کسی مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس اسم کے ذریعے سے کسی مبصر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ کسی واحد اسم کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے واحد اسم اشارہ آتا ہے، تثنیہ کی طرف اشارہ کے لیے اسم اشارہ تثنیہ آتا ہے، اور جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ جمع آتا ہے۔ اسی طرح مذکر کے لیے، مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ مذکر آتا ہے، اور مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ مؤنث آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیچے دیکھیں، ھذا بیتن، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، طلباء کی آسانی کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے نا صرف ذا یہ اسم اشارہ ہے، اور ہا جو ہے شروع میں یہ تنبیہ کے لیے ہے، ہا برائے تنبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، ھذا بیتن اس کا معنی ہے یہ گھر ہے، بیت کی جمع بیوت آتی ہے۔ ھذا بیتن یہ گھر ہے، اس کی ترکیب ہوگی ھذا اسم اشارہ مبتدا، بیتن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ذالک اسم اشارہ، ذالک مستشفیٰ اس کا معنی ہے وہ ہاسپٹل ہے، وہ شفا خانہ ہے۔ ذالک اسم اشارہ بعید مبتدا، اور مستشفیٰ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ۔ ٹھیک ہے، خیر دیکھیے، ھذا کا معنی ہے یہ، اور ذالک کا معنی ہے وہ۔ ھذا بھی اسم اشارہ ہے، ذالک بھی اسم اشارہ ہے۔ ھذا بھی مذکر کے لیے آتا ہے، ذالک بھی مذکر کے لیے آتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ھذا اسم اشارہ قریب ہے اور ذالک اسم اشارہ بعید ہے، یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال کرتے ہیں، اور دور کی چیز کی طرف، بعید کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ ذالک کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں جو ہیں واحد ہے، ھذا بھی واحد ہے اور ذالک بھی واحد ہے، اور دونوں مذکر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ترجمہ، ھذا بیتن یہ گھر ہے، وذالک مستشفیٰ اور وہ شفا خانہ ہے، وہ ہاسپٹل ہے۔ ھذا صوم وذالک بصل، صوم کا معنی ہے لہسن، اور بصل کا معنی ہے پیاز۔ ھذا صوم وذالک بصل، یہ لہسن ہے اور وہ پیاز ہے۔ جس طرح اوپر کی ترکیب تھی اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی، بار بار ترکیب نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ھذا مبتدا اور صوم خبر، اس طرح ذالک مبتدا بصل خبر۔ ٹھیک ہے، ھذا صوم یہ لہسن ہے، وذالک بصل اور وہ پیاز ہے۔ ھذا خبز وذالک ارز، خبز کا معنی ہے روٹی۔ ھذا خبز یہ روٹی ہے، وذالک ارز اور وہ چاول ہے۔ ھذا خبز وذالک ارز یہ روٹی ہے اور وہ چاول ہے۔ ھذہ شاۃ وتلک بقرۃ، شاۃ کا معنی ہے بکری، اور بقرۃ کا معنی ہے گائے۔ ھذہ شاۃ وتلک بقرۃ یہ بکری ہے اور وہ گائے ہے۔ آپ اس میں سوچتے ہوں گے کہ یہاں پہ ھذہ کیوں آیا؟ دراصل شاۃ جو ہے یہ مؤنث ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ مؤنث لاتے ہیں، تو کیونکہ شاطن کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا، تو ھذہ جو ہے یہ اس میں اشارہ مؤنث ہے، اس میں اشارہ واحد مؤنث ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعید کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ واحد مؤنث، بعید کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بقرۃ کا لفظ بھی مؤنث ہے اس لیے تل کا لایا گیا۔ ھذہ شاۃ وتلک بقرۃ یہ بکری ہے اور وہ گائے ہے۔ ھذہ شاۃ وتلک بقرۃ یہ بکری ہے اور وہ گائے ہے، بقرۃ کا معنی ہے گائے۔ ھذا فتن وتلک فتاۃ، ھذا فتن یہ نوجوان لڑکی ہے، نوجوان عورت ہے، وتلک فتاۃ اور وہ نوجوان مرد ہے۔
حاذا فتن و تلکا فتاتن، یہ نوجوان مرد ہے اور وہ نوجوان عورت ہے. فتاتن کا معنی عورت، نوجوان عورت. ٹھیک ہے. حاذا فتن و تلکا فتاتن، یہ نوجوان مرد ہے اور وہ نوجوان عورت ہے. حاذا ابن و تلکا امن، یہ باپ ہے اور وہ ماں ہے. کیونکہ ابن مذکر ہے اس لیے اس کے لیے حاذا آیا، اور امن کیونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے تلکا استعمال کیا گیا. ترکیب وہی ہوگی، حاذا مبتدا ابن خبر، تلکا مبتدا امن خبر. حاذا ابن، یہ باپ ہے، و تلکا امن، اور وہ ماں ہے. حاذا کلب و تلکا قردن، کلب کا معنی ہے کتا. ٹھیک ہے. چھوٹی کاف سے کلب کا معنی ہے کتا، بڑی کاف سے قلب کا معنی ہوگا دل، پلٹنے والا. ٹھیک ہے. اس لیے جہاں پہ قرآن پاک میں قلب آیا ہے بڑی قاف کے ساتھ، نقطے والی قاف کے ساتھ، تو وہاں پہ کلب نہیں پڑھنا، پورا معنی بدل جائے گا، کتا معنی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حاذا کلب و ذالک قردن، یہ کتا ہے اور وہ بندر ہے. قرد کا معنی ہے بندر. حاذا کلب و ذالک قردن، یہ کتا ہے اور وہ بندر ہے. حاذا کلب و ذالک قردن، یہ کتا ہے اور وہ بندر ہے. حاذا الثوب ناعم و ذالک الثوب خشن، ناعم کا معنی ہے نرم. ٹھیک ہے. حاذا الثوب ناعم و ذالک الثوب خشن، یہ کپڑا نرم ہے اور وہ کپڑا کھردرا ہے. خشن کا معنی کھردرا. ٹھیک ہے. اس کی ترکیب کریں گے کہ حاذا اسم اشارہ اور الثوب مشار الیہ، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حاذا اسم اشارہ، الثوب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، ناعم نائم جو ہے خبر. ٹھیک ہے. نائم کو اس میں فاعل بنائیں گے، اس میں فاعل ہے کیونکہ اس کو شبہ جملہ اسمیہ بنا کر کے خبر بنائیں گے. نائم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اسی طرح ہر ایک کی ترکیب ہوگی. ذالک اسم اشارہ اور الثوب مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، خشن صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. خیر ترجمہ دیکھیں. حاذا الثوب ناعم و ذالک الثوب خشن، یہ کپڑا نرم ہے اور وہ کپڑا کھردرا ہے. حاذا الثوب ناعم و ذالک الثوب خشن، یہ کپڑا نرم ہے اور وہ کپڑا کھردرا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حاذہ الفتاۃ نظیفۃ و تلک الفتاۃ وسیخۃ، نظیفۃ کا معنی ہے صاف ستھری اور وسیخۃ کا معنی گندی. یہ سب جو ہیں نظیفۃ اور وسیخۃ جو ہیں یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں. یہ نوجوان عورت صاف ستھری ہے اور وہ نوجوان عورت گندی ہے. حاذہ الفتاۃ نظیفۃ و تلک الفتاۃ وسیخۃ، یہ نوجوان عورت صاف ستھری ہے اور وہ نوجوان عورت گندی ہے. حاذا الولد طویل و تلک البنت قصیرۃ، حاذا الولد، یہ لڑکا، طویل لمبا ہے، و تلک البنت قصیرۃ، اور وہ لڑکی چھوٹی ہے، ناٹی ہے. حاذا الولد طویل و تلک البنت قصیرۃ، یہ لڑکا لمبا ہے اور وہ لڑکی چھوٹی ہے. اس کی ترکیب اس طرح ہوگی. ٹھیک ہے. حاذہ المرأة ناعمۃ و تلک الرجل معسر، یہ عورت خوشحال ہے اور وہ مرد تنگ دست ہے. معسر کا معنی ہے تنگ دست. حاذہ المرأة ناعمۃ و ذالک الرجل معسر، یہ عورت خوشحال ہے اور وہ مرد تنگ دست ہے. اب نیچے دیکھیں. عربی بناؤ، اس کی عربی بنانی ہے. یہاں جو جملے دیے گئے ہیں اس کی عربی بنانی ہے. سب سے پہلے ہے یہ تالا ہے اور وہ چابی ہے. تالا کے لیے قفل استعمال ہوتا ہے، چابی کے لیے مفتاح. ٹھیک ہے. اسی سے بنا ہے جو کتاب کا نام بھی ہے مفتاح العربیہ، یعنی عربی کی چابی. ٹھیک ہے. ہاں یہ تالا ہے اور وہ چابی ہے. حاذا قفل و ذالک مفتاح. ٹھیک ہے. حاذا قفل و ذالک مفتاح، یہ تالا ہے اور وہ چابی ہے. حاذا قفل و ذالک مفتاح. اس کے بعد ہے یہ پودا ہے وہ درخت ہے. پودا کے لیے غرسن استعمال ہوتا ہے، درخت کے لیے شجرتن. یہ پودا ہے اور وہ درخت ہے. حاذا غرسن و تلک شجرتن، حاذا غرسن و تلک شجرتن. یہ گدھا ہے اور وہ گھوڑا ہے. گدھا کے لیے حمارن استعمال ہوتا ہے، گھوڑا کے لیے فرسن. یہ گدھا ہے اور وہ گھوڑا ہے. حاذا حمار و ذالک فرسن، یہ گدھا ہے اور وہ گھوڑا ہے. حاذا حمار و ذالک فرسن، یہ جوس ہے اور وہ چائے ہے. جوس کے لیے عصیر استعمال ہوتا ہے، چائے کے لیے شایون. تو یہ جوس ہے اور وہ چائے ہے. اس کی عربی ہوگی حاذا عصیر و ذالک شایون،
یہ جوس ہے اور وہ چائے ہے، ھذا عصیر و ذالک شاء، یہ بیری ہے اور وہ جھاؤں ہے۔ بیری کے لیے سدرن استعمال ہوتا ہے اور جھاؤں کے لیے اصلن استعمال ہوتا ہے۔ یہ بیری ہے اور وہ جھاؤں ہے، ھذا سدرن و ذالک اصلن، ھذا سدرن و ذالک اصلن، یہ بیری ہے اور وہ جھاؤں ہے، ھذا سدرن و ذالک اصلن، سا کے ساتھ، ٹھیک ہے، اصلن۔ یہ کتا ہے اور وہ خنزیر ہے، کتا کے لیے کلبن استعمال ہوتا ہے، خنزیر کے لیے خنزیر ہی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ کتا ہے اور وہ خنزیر ہے، ھذا کلب و ذالک خنزیر، ھذا کلب و ذالک خنزیر۔ یہ ٹوپی ہے اور وہ ٹوپ ہے، ٹوپی کے لیے قلنسوۃ استعمال ہوتا ہے، ٹوپ کے لیے قبعۃ۔ یہ ٹوپی ہے اور وہ ٹوپ ہے، ھذہ قلنسوۃ و تلک قبعۃ۔ ھذہ کیوں لائے؟ کیونکہ اس میں اشارہ جو نہیں، قلنسوۃ مؤنث ہے، اس طرح قبعۃ بھی مؤنث ہے، اس لیے تلک لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوپی ہے اور وہ ٹوپ ہے، ھذہ قلنسوۃ و تلک قبعۃ۔ یہ کرتا ہے، وہ پردہ ہے، کرتا کے لیے قمیص اور پردہ کے لیے ستارن، ٹھیک ہے، ستارن یعنی چھپانے کا آلہ، اس سے پردہ کا معنی اس سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کرتا ہے اور وہ پردہ ہے، ھذا قمیص و ذالک ستارن، یہ کرتا ہے اور وہ پردہ ہے، ھذا قمیص و ذالک ستارن۔ یہ کپڑا قیمتی ہے اور وہ کپڑا سستا ہے، یہ کپڑا، ھذا ثوب قیمتی ہے، ثمین، وہ کپڑا، ذالک ثوب سستا ہے، رخیص، یہ کپڑا قیمتی ہے اور وہ کپڑا سستا ہے، ھذا الثوب ثمین و ذالک الثوب رخیص، یہ کپڑا قیمتی ہے اور وہ کپڑا سستا ہے، ھذا الثوب ثمین و ذالک الثوب رخیص۔ یہ بس لمبی ہے اور وہ بس چھوٹی ہے، بس کے لیے حافلۃ استعمال ہوتا ہے، لمبی کے لیے طویلۃ اور چھوٹی کے لیے قصیرۃ، ٹھیک ہے۔ یہ بس لمبی ہے اور وہ بس چھوٹی ہے، ھذہ الحافلۃ طویلۃ و تلک الحافلۃ قصیرۃ، یہ بس لمبی ہے اور وہ بس چھوٹی ہے، ھذہ الحافلۃ طویلۃ و تلک الحافلۃ قصیرۃ، ھذہ الحافلۃ طویلۃ و تلک الحافلۃ قصیرۃ۔ یہ بالٹی چھوٹی ہے اور وہ بالٹی بڑی ہے، بالٹی کے لیے دلون استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالٹی چھوٹی ہے اور وہ بالٹی بڑی ہے، ھذا الدلو صغیر و ذالک الدلو کبیر، ٹھیک ہے۔ یہ بالٹی چھوٹی ہے اور وہ بالٹی بڑی ہے، ھذا الدلو صغیر و ذالک الدلو کبیر۔ یہ دھاگا لال ہے اور وہ دھاگا پیلا ہے، دھاگا کے لیے خیط استعمال ہوتا ہے، تو کے ساتھ خیط، قرآن پاک میں بھی استعمال آیا، خیط الاسود، خیط الابیض، اس طرح استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دھاگا لال ہے اور وہ دھاگا پیلا ہے، ھذا الخیط احمر و ذالک الخیط اصفر، ٹھیک ہے، لال کے لیے احمر اور پیلا کے لیے اصفر استعمال کریں گے۔ یہ دھاگا لال ہے اور وہ دھاگا پیلا ہے، ھذا الخیط احمر و ذالک الخیط اصفر، یہ دھاگا لال ہے اور وہ دھاگا پیلا ہے، ھذا الخیط احمر و ذالک الخیط اصفر۔ سب سے آخری جملہ ہے، یہ برتن گشادہ ہے اور وہ برتن تنگ ہے، برتن کے لیے ظرف استعمال ہوتا ہے، ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن، ٹھیک ہے۔ یہ برتن کشادہ ہے، کشادہ کے لیے واسع اور تنگ کے لیے ضیق، یہ برتن کشادہ ہے اور وہ برتن تنگ ہے، ھذا الظرف واسع و ذالک الظرف ضیق، یہ برتن کشادہ ہے اور وہ برتن تنگ ہے، ھذا الظرف واسع و ذالک الظرف ضیق۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، برتن کے لیے اناء بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ھذا الاناء، ھذہ الاناء واسعۃ و تلک الاناء ضیقۃ، ھذہ الاناء واسعۃ و تلک الاناء ضیقۃ، اور ظرف بھی استعمال کر سکتے ہیں، ظرف استعمال کریں گے تو مذکر لائیں گے، ٹھیک ہے، ھذا الظرف واسع و تلک ذالک الظرف ضیق، ھذا الظرف واسع و ذالک الظرف ضیق۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔